تو وہ شام گیا اور اس نے وہاں سے ایک لونڈی خریدی جو بہت اچھی گانے گاتی تھی، اور روز رات کو اس کی محفلیں منعقد کرانے لگا۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب سب اٹریکٹ ہو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ لقمان کی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر سکیں، اور اس لیے کہ تاکہ اللہ کے دین کا تماشا بنا سکیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑا سکیں۔ تو یہ آیت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نضر بن حارث ایک قریش کا رئیس تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب سب اٹریکٹ ہو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کی فصاحت و بلاغت، جس کے عرب بڑے شوقین تھے، وہ بڑے قدردان تھے اچھے کلام کے، اچھے اشعار کے، تو یہ ایسے نہ ہو کہ یہ سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگیں۔ تو وہ شام گیا اور اس نے وہاں سے ایک لونڈی خریدی جو بہت اچھی گانے گاتی تھی، تو وہ اس کو لے کر آیا اور روز رات کو اس کی محفلیں منعقد کرانے لگا اور سب لوگوں کو اس کی دعوت دیتا تھا۔ تو سب لوگ جب رات کو محفلیں اٹینڈ کریں گے گانے کی، تو وہ رات کو جاگیں گے تو دن میں سوئیں گے، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کا، سمجھنے کا اور اپنے دین پہ چلنے کا۔ تو یہ ایک سازش تھی جو اس نے رچی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور ان کو ایک بہت بڑی جماعت مل گئی جس نے بعد میں اسی مکہ پہ غلبہ حاصل کر کے اسلام کو نافذ کیا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آج بھی جو ہماری حالت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بزی کر دیا گیا ہے کانسرٹس میں، میوزیکل ایوننگ میں، غزل نائٹ میں، قوالی نائٹ میں، ہمیں ڈفرینٹ ڈراموں میں، موویز کے اندر، ہمیں اسپورٹس ایکٹیویٹی کے اندر، اسپیشلی آل اکراس دا گلوب، کہ بھئی کھیل ہونے چاہیے، سافٹ امیج نظر آنا چاہیے، ہمارا بہت اچھا امیج نظر آنا چاہیے کہ بھئی ہم کرکٹ میں بھی اچھے ہیں، ہم ہاکی میں بھی اچھے ہیں، ہم فٹ بال، سوئمنگ، ہم ہر اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ہم بہت اچھے ہیں اور ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم پیس لونگ لوگ ہیں۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فارغ ٹائم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور آپ کو اگلی دنیا میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے کہ اس دنیا کا ایک ایک ٹائم اور ایک ایک پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا، آپ کو بتانا ہے، کیونکہ یہی دنیا ہے آپ کے پاس اگلی دنیا کمانے کے لیے۔ اگر اس دنیا کو آپ نے کھیل تماشے میں ضائع کر دیا تو اگلی دنیا میں آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ ہم اس دنیا میں کھیل کود کر آ گئے ہیں، اب ہم کو بخش دے اور ہم کو عذاب مت دے، ہمیں جنت عطا کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم اگلی ہمیش ہمیش کی دنیا کما سکیں۔ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیشہ ہمیش کی جنت، اور اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے تو ہمیشہ ہمیش کی دوزخ میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھونک دیں گے۔ تو ہمیں شیطان کے چنگل سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ان لغویات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ ہمارا جو فارغ ٹائم ہے وہ ہم عبادت میں کیسے لگائیں، ہم قرآن و سنت کو سیکھنے میں کیسے لگائیں، ہم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے میں کیسے لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو اہمیت دیں 5 چیزوں سے پہلے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ کہ فرصت کو اہمیت دیں مصروفیت سے پہلے، زندگی کو اہمیت دیں موت سے پہلے، جوانی کو اہمیت دیں بڑھاپے سے پہلے، صحت کو اہمیت دیں بیماری سے پہلے، اور دولت کو اہمیت دیں فقر سے پہلے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہ جو ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرصت کا عطا کیا ہے، اس کو سپورٹس میں، میوزک میں، کانسرٹس میں، نیٹفلکس پہ، یوٹیوب پہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں لگانا ہے، یا ہمیں دین سیکھنے میں، دین پہ چلنے میں، اور صدقہ خیرات میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگانا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی آرام سے رہ سکیں اور اگلی دنیا میں عیاشی کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ شراب، زنا، ریشم مردوں کے لیے، اور موسیقی کے آلات کو جائز کر لیں گے، یعنی وہ اس کو حرام نہیں سمجھیں گے، وہ اس کو حلال بنا لیں گے، اور جو حرام چیز کو حلال بنا لے گا وہ دین سے نکل گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے یا حلال قرار دے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کو ہم حلال نہیں کر سکتے، چاہے ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری سوشل گیدرنگ یا پیئر پریشر کی وجہ سے ہم اس میں سے کوئی بھی کام کریں، کہ ہم شراب پینا شروع کر دیں، یا ہم زنا کرنا شروع کر دیں، یا ہم میوزیکل انسٹرومنٹس میں پڑ جائیں، یا ہم سلک کلوتھس پہننا شروع کر دیں مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے سلک کلوتھس جائز ہیں پر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اور اس دنیا میں ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا اور سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں صرف 70-80 سال کی زندگی میں اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہے، اور اگلی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کی عیاشی رکھی ہے۔ تو ہمیں اس شیطان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ چلیں اور شیطان کے کہنے پہ نہ چلیں، اور ہمیں یہ PS5 کے گیمز یا یہ سارے سوشل میڈیا اور یہ کانسرٹس اور ان سب سے ڈسٹریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے یکسو ہو کے اس کی عبادت کر کے، اپنی ہر چیز میں اللہ کی عبادت کو شامل کر کے، اپنے کھانے کو اس کی دعاؤں سے، اپنے گھر سے نکلنے کو، گھر میں گھسنے کو، گاڑی میں جانے کو، اپنی واش روم میں جانے کو، واش روم سے باہر نکلنے کو، ہر چیز کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے انجام دے کے اپنی ہر چیز کو، کل کی کل زندگی کو عبادت بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری یہ زندگی بھی سکون سے گزر جائے اور اگلی زندگی میں ہمیشہ ہمیش کی راحت ہمیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وصحبه وسلم. الله